کچھ آیات دیکھیں گے شارٹ فارم میں آیا نمبر 50 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ نہیں سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کر لیا، فسجدوا سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا۔ اب ہم یہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں اور ایک انسان موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ فرشتوں کی گیدرنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی میٹنگ چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فرشتوں کو، اور اس گیدرنگ میں اس میٹنگ میں ایک اسپیشل جن بھی موجود ہے جس نے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ سٹیٹس حاصل کر لیا تھا۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتوں کی امپورٹنٹ میٹنگ میں جایا کرتا تھا۔ کتنا اونچا مقام سٹیٹس دے دیا تھا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جن کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کو جنوں کے رینک سے نکال کے فرشتوں کے رینک میں ڈال دیا تھا، اور کتنی قربت حاصل کر لی تھی کہ وہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہے اور فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا سب فرشتوں کو کہ اب اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے کر دیا تھا فوراً، لیکن کس نے نہیں کیا تھا؟ ابلیس نے، اور وہ تھا جنوں میں سے۔ اب یہاں پہ جو مین کور ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا۔ ففسق عن امری ربی سے اس نے انکار کر دیا تھا، اس نے اپنے رب کا حکم نہیں پورا کیا تھا۔ یہ ہے مین چیز۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اگر سچویشن آئے گی تو ہم ایسا کریں گے سجدہ کر دیں گے دوسروں کو، بلکہ ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے کہ نہیں۔ یہ ہے مین چیز، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنے رب کا امر مان رہے ہیں یا نہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھی جیلسی تھی نا، وہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھ رہا تھا یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا تھا، یا حضرت آدم علیہ السلام کو انفیریئر سمجھ رہا تھا، وہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں تو وہ سب سے آگے آ جاتا ہے۔ تب فیلنگز میٹر نہیں کرتی، لاجک میٹر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کا حکم میٹر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ چاہ رہے ہیں یا نہیں۔ ابلیس نے نہیں مانا، اور وہ ایک ہی بار میں، صرف ایک ہی بار میں اس نے نہیں مانا تھا، اور سب کچھ سارا سٹیٹس، ساری وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی قربت، فرشتوں میں بیٹھتا تھا، میٹنگ میں آتا جاتا تھا، سب کچھ زیرو ہو گیا، بلکہ نیگیٹو میں چلا گیا نا، ویسٹ ہو گیا، سب کچھ ویسٹ۔ صرف ابلیس نے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے کی بجائے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی سب کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور یہ ہیں فٹ سٹیپس آف اے شیطان، خطوات شیطان، کہ سب سے پہلے کبر میں آؤ اور پھر اپنی فیلنگز کے مطابق فیصلے کرو کہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا نا، اس نے کبر آیا فیلنگز پہ، پھر اس نے کہا کہ میں تو سپیریور ہوں اس سے، پھر اس میں جیلسی آئی، جسٹیفیکیشن دینے لگ گیا اپنے گناہوں کی، اور پھر بلیم گیم کرنی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گناہ کر دیا۔ تو جو سب سے بڑی جو چیز اس نے لوز کی تھی نا، وہ تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت۔ کتنا قریب تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق تھا، لیکن وہ خود کو ہی بڑا سمجھ رہا تھا، وہ خود کو اسپیشل سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اب اس نے فرشتوں سے بھی اپنے اوپر سمجھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کیا ہے، تو چلو میں اب آدم سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا۔ یہ اس نے سمجھ لیا تھا، اپنے دل میں یہ باتیں بنا لی تھی اور لاجک بنانے لگ گیا تھا، سارے اس نے لاجک دیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو اوپر کر لیا، اور اپنی فیلنگ، لاجکس، ایگو، ازمپشن یوز کر کے وہ ساغرین میں سے ہو گیا۔ ہم بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو نہیں۔ اب یہ وہ زمانہ کہاں رہا یہ تو 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں دوسروں سے۔ اور یہ بھی کہ نا بہت دفعہ، ہر دفعہ ہر انسان میں آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کسی کو کوئی چیز مل رہی ہوگی نا، کوئی اسٹیٹس مل رہا ہوگا، کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے دیں گے دوسرے کسی بھی شخص کو، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک آپ دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے نہیں، وہ جیلسی کی وجہ یہی ہوگی کہ نہیں یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ شیطان کا کام تھا، اس میں یہ ایگو آئی تھی اور کبر آیا تھا۔ اور بہت سارے کام ہم اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سچویشن میں ہمیں ڈال دیتے ہیں تو ہمیں شیطان کے فٹ اسٹیپ کو فالو نہیں کرنا۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جھک جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم آ جائے تو پھر فوراً مان جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیات سامنے آ گئی تو فوراً مان لیں، باقی جو پیچھے ہو گیا وہ پیچھے ہو گیا ہے۔ اس کے لیے شیطان کی طرح نہیں بنے کہ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بن جائیں
کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا تھا ہو گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ کی آیات سامنے آ گئی ہے میرے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، امر آ گیا، اب میں نے اس کو ماننا ہے اور ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے، اور جو پیچھے ہو گیا اس کے لیے میں نے معافی مانگنی، forgiveness ask forgiveness and move on کر جائیں. اب اس کے بعد نہیں کریں گے، سمپل. اس پہ اٹکے نہیں رہیں، جسٹیفائی نہیں گناہ کرتے رہیں، اور بلیم نہیں کریں کہ یا اللہ آپ نے مجھے گناہ کر دیا تھا، یا اللہ آپ نے مجھے اس سچویشن میں کیوں ڈالا تھا، اس لیے میں ایسا کیسے گناہ کر رہی ہوں، یا میں مجھے کبر آ گیا، یا مجھ میں انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا، یا سپیریورٹی کمپلیکس آ گیا. یہ دو ٹکے کہ انسان کو آپ نے اتنا کچھ دے دیا، مجھے کچھ نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ دے دیا ہے، یا ہمارے سامنے دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو آنر کریں، تو ہم نے آنر کرنا ہے اپنی اپنی سچویشن کے حساب سے. اور ہر بار آئیں گی، اور ہم سب کی سچویشن ڈفرینٹ ہوں گی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم کیبر کریں، سپیورٹی کمپلیکس میں آتے ہیں، یا مان لیں. اچھا، یہ رائز اینڈ فال آف ابلیس بھی ہمیں کچھ بتاتا ہے کہ کیسے وہ رائز کیا تھا جنوں سے نکل کر وہ فرشتوں کی گیدرنگ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو گیا. اور اس کا فال ہم نے دیکھا کہ بس ایک ہے، اس میں سپیورٹی کمپلیکس، اور جو بھی اس نے دکھایا تھا، کیبر دکھایا تھا، وہ گر گیا. یہ ہم بتاتا ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے فیورٹ اسکالرز ہیں نا، جتنا بھی ہم ان کو آنر کر رہے ہوتے ہیں، اسٹاپ اسکالر سمجھ لیں، سیلیبریٹیز سمجھ لیں، ہیروز کو سمجھ لیں، جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے، ہم خود بھی. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کوئی بھی ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. پہلے وہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مقام دیا، جس کا مطلب تھا نا وہ اس کے قابل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا اور فرشتوں میں لا بٹھایا. لیکن اس کے بعد اس کی غلطیاں ہوئی ہیں. تو غلطیاں کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو سکتے ہیں. ہم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے فیورٹس بھی ہو سکتے ہیں. کسی کو بھی پرفیکشن اور ابسولوٹلی رائٹ، یعنی کہ 100% کا ٹیگ نہ دے دیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ان کے ہاں کو ہاں اور نہ کے نہ کرتے جائیں. ہمیں کریٹیکل ہونا چاہیے، سینسیبل ہونا چاہیے، اپنا دماغ بھی یوز کریں کہ یہ واقعی ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، مجھے بتائی جا رہی ہے، یا جس پہ عمل کروایا جا رہا ہے وہ ایسی ہے یا نہیں. تو ہمارے پاس تو سٹینڈرڈ ہے نا، بیسز ہیں، ہم قرآن سے چیک کرتے ہیں، دین سے چیک کرتے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً سجدہ کر دیا تھا. انہوں نے ایسا کوئی نہیں کہا تھا. وہ کہہ سکتے تھے نا ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو آپ کی فوراً عبادت میں رہتے ہیں، یہ انسان ابھی آپ نے بنایا ہے اور آپ ہم سے سجدہ کروا رہے ہیں. وہ کوشچن کر سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ کے سجدے کو، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حکم کو سجدہ نے انہوں نے کوشچن نہیں کیا تھا، انہوں نے فوراً کر دیا تھا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم آ جائے نا، تو تب اس کو کیجول نہیں لے سکتے، بس ایسے ہی جانے نہیں دے سکتے، فوراً عمل کرنا ہے. اور فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ عزت دینے کے لیے، اور ایز اے جیسچر آف گریٹنگ بھی. اور سب سے اوپر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب کریں سجدہ، تو پھر انہوں نے فرشتوں نے سجدہ کر دیا تھا. تو جب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے نا، تو پھر کوئی ایموشن نہیں چلتے، لاجک نہیں چلتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سوچی کتنی 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 بڑی قربانیاں دے کر وہ پہنچے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان کے پاس، سب سے ویلیوبل ایسٹ زندگی کے اس لمحے پہ، ان کا اپنا بیٹا، تو اس کو بھی ذبح کر دیا انہوں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کر لیتے تھے. وہ سوال کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردہ کو زندہ کیسے کرتے ہیں. تو اس بارے میں سوال کر لیتے جب ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کی باری آئی تھی. کوئی دعا مانگ لیتے، کیونکہ نبیوں کی تو دعا قبول ہوتی ہے نا، اور اپنے بیٹے کو بچا لیتے. 1000 طریقے ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی کوئی لاجک دیا، نہ کوئی ٹائم مانگا. بس اس نے کر گزرے تھے. وہ سمعنا و اطعنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. سنا اور اطاعت کی، مان لیا، کر گزرے. نو ifs اینڈ نو بٹس. اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ہے، فنش، ختم، اب کرنا ہی ہے. افتتخذونہ وذریۃہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. تم بنا کس کو رہے ہو دوست؟ ابلیس کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو دور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا تھا کہ تم میری رحمت سے دور ہو. الرجیم ہے جو گرا ہوا ہے، ساکرین میں سے، چھوٹوں میں سے، جو چھوٹوں میں سے جو ہو گیا، اپنے ولی بنا رہے، اس کو اپنا دوست بنا رہے، سپورٹر بنا رہے، کمپینین، اپنا مددگار، اپنا فیوریٹ. اور وہ صرف اس کو نہیں، اس کی اولاد میں سے بھی اپنے دوست بنا لیے تم نے. اور تم نے یہ کیسے کر لیا؟ یہ تو اگر بات ہوتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تمہارے پاس اور آپشن تھا. من دونی، میری سوا.
اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا اور اپنی ہیلپ اس سے لیتے ہو، شیطان سے لیتے ہو، اس سے تمہاری وائب چل رہی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ریپلیس کر کے تم نے شیطان کو اپنے دوست بنا لیا، اس سے مدد لے رہے ہو، اپنا ولی بنا لیا. ابن آدم تمہارے پاس کوئی بیسٹ آپشن تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تم ولی بناتے. من دونی، میرے سوا تم نے ان کو اپنا بنا لیا، دوست بنا لیا، اور وہ تو تمہارا بدترین دشمن تھا. بیوقوف والی حرکت کی ہے تم نے، بلکہ بدترین بیوقوفوں والی حرکت کہ اپنے بدترین دشمن کو اپنا دوست بنا کے بیٹھ گئے ہو، ولی بنا کے بیٹھ گئے ہو. کیا مدد کرے گا وہ تمہاری؟ کسی کی مدد نہیں کرتا. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ گڑے میں لے کر گرے اور سب سے نیچے پلے گڑے میں پھینکوائے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کر دے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنر دیا تھا نا، تو اس آنر کی جیلسی میں آ کے تو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا. کتنے بڑے مقام سے وہ گر گیا تھا. تو وہ آپ کو لگتا ہے ہمیں سے کسی کو لگتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا؟ لیکن نہیں، پھر بھی ہمارا ولی یہ بنا لیا اس کو. اولیاء، ولی مطلب اولیاء، ولی کی جمع ہے کہ بہت سارے اس میں سے ہم نے پارٹنرز بنا لیے اس کو، اپنا ولی، کمپینین، سپورٹر، دوست، اس کو اور اس کی ذریات، اس کی اولاد میں سے بھی. اور کتنی کاسٹ آف ریپلیسمنٹ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہ من دونی، میرے سوا تم نے اس کو بنا لیا، مجھے چھوڑ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تم نے اس میں سے اپنی مدد دینا شروع کر دی ہے، اس کو سپورٹر سمجھ رہے ہو. اور ایسا کر لیا ہے نا تو تم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنے اوپر. احمق، ابھی بھی باہر آ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اس لیے تاکہ ہم سمجھے، سوچیں اور خود کو باہر نکال لیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے پڑھوا رہے ہیں، سنوا رہے ہیں اور ریمائنڈ. ہم ابھی بھی باہر سے آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریمائنڈر دیا ہے کہ صرف اس کو چھوڑو اور میری طرف آ جاؤ، مجھے اپنا ولی بناؤ، میں تمہارا مددگار ہوں، میں نے تمہیں آنر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں ساری اس کی وہاں سے ہمیں اسٹوری سنائی ہے کہ یہ تم سے اتنا جالس تھا کہ تمہیں آنر دیتے ہوئے یہ کتنے بڑے رینک سے گر گیا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی تھی اپنی جیلسی میں. تو اس کے فٹ اسٹیپ کو فالو نہیں کرنا اور نہ اسے اپنا دوست بنانا ہے. اور جو ایسا کرے گا نا، اس کا بدترین، بیس الظالمین بدل، اس کا بدترین ٹھکانہ ہوگا. ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا. میں نے نہ ان کو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرتے وقت بلایا تھا اور نہ ہی خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا، اور میں ایسا ہی ہوں ہی نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مددگار نہیں بناتے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی امپورٹنس نہیں دی تھی ایسے گمراہ لوگوں کو، ایسی کریچرز کو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نل ہے، زیرو ہے، بلکہ نیگیٹو نمبر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی امپورٹنس نہیں دیتے گمراہوں کو، ظلم کرنے والوں کو، جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ابلیس کو، اس کی اولاد کو، اور جن کو ہم اپنے مددگار بنا کے بیٹھ گئے. اگر زمین، آسمان اور خود ان کی کریشن کے ٹائم پہ بھی ضرورت ہوتی نا، چاہیے ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے نہیں لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا میں ان سے مدد نہیں لینی تھی کیونکہ یہ مدلین ہے، گمراہ لوگ ہیں. ایسی کریشن ہے کہ ان سے مدد بھی نہیں لینی چاہیے، اور تم نے اپنا فرینڈ بنا لیا اس کو. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے خاص ایک نا سافٹ کارنر دے دیا ہم نے ڈیول کو. ڈیول ایموجیز ہمیں اپنے بالکل عام ہو گیا ہماری چیٹس پہ اور ہمارے لائف سٹائل میں. فنگر سے ڈیول بنا لینا، یہ پوز بن گیا، ہماری سیلفی پوز بن گیا. اور اگر کوئی ڈیول کو ہم تب ایموجی یوز کرے تو نیم یوز کرے جب ہم کسی کو باس والی فیلنگ دینی ہو کوئی خاص وائب ہو نا ہائی لیول کے، تب ہم اس کو ڈیول والا ایموجی اور ڈیول والی وہ سمبل بنا رہے ہوتے ہیں فنگر سے. اس کے نام کا ریپ. اور شیطان جہاں جہاں وہاں وہاں ایگزیکٹلی ہم نے اپنے ولی بنائے ہوئے ہیں، اسی کو ولی بنا کے بیٹھے ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. ایک نیگیٹو نمبر ہے، تم نے اس کے پاس نہیں جانا، نہ ہی اس کو مددگار بنانا ہے. اگر بنا کے بیٹھ گئے تو میں تمہارا ولی ہوں، من دونی، میرے سوا تم نے اس کو بنا لیا تو واپس آ جاؤ. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ یہ دنیا میں ہماری زندگی میں یہ ریمائنڈر دیا کہ ابھی تو ٹائم ہے، واپس آ سکتے ہو تم. اور یہ جو خاص سافٹ اسپاٹ رکھا ہوا ہے نا تم نے اس کے لیے، اس کی کہانی سنو کہ اس نے کیا کیا تھا، یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی. اور یہ کوئی کول اور فن اور سمارٹ اپروچ نہیں ہے کہ یہ ڈیول ایموجیز اور اس کے لیے سافٹ کارنر بنانا اور یہ اس کی جو بھی چیزیں موویز، سیریز اور ریپس جتنے بھی آتے ہیں ان سب کو کول سمجھ کے کرتے رہنا. یہ سب میڈنس ہے، اس سے باہر نکلو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقا. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے اور جس دن خدا کہے گا جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے ان کو پکارو، پس وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان آڑ کر دیں گے. شرکا کا مطلب ہوتا ہے شریک، کا مطلب ہوتا ہے نا کہ اس ایک کام میں کتنے لوگ شریک تھے، اس کا مطلب کتنے لوگوں کے حصہ دار تھے یا پارٹنرز تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ بلاؤ اب اپنے پارٹنرز کو، شریکوں کو، جو آپ کے پارٹنرز تھے جن کے بارے میں شو تھے، ازیوم کرتے، تمہارا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا دنیا میں کہ تمہاری مدد کریں گے. 2 بجے کی کال ہے تمہاری، ان کو بلاؤ ذرا، آخرت میں تمہاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مدد کر رہے ہیں تو وہ جواب ہی نہیں دیں گے. مدد کرنا دور کی بات، آنا دور کی بات، وہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے. دے وونٹ آنسر. کس کی مدد لیتے ہیں ہم، اور کس کو ہم پارٹنر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اپنی فیملی کو، پیرنٹس کو، کانٹیکٹس کو، فرینڈس کو، سیلیبریٹیز کو اپنا پارٹنر بنا لیتے ہیں، بس انہی کی دھن میں لگے رہتے ہیں صبح شام 24 آورس. تو ان سب کو، اپنے پارٹنرز کو یہ ایک ایک کر کے ہم سوچیں اور دیکھیں کہ وہ ان میں سے تو نہیں ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں، اور وہ پارٹنرز تو نہیں ہیں جو خود ابلیس یا اس کے ذریات کے فالوز ہیں، کیونکہ اگر وہ ہوں گے تو وہ مجھے بھی اسی کے ساتھ لگائیں گے، میں بھی ان میں سے ہو جاؤں گی. ان کو چیک کریں. وہ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ میں تمہاری جگہ مر جاؤں گی نہیں تو میں تمہاری جگہ مر جاؤں گا، یا اب آپ آ جاؤ، یہ آخرت میں تم اپنے گناہ میرے سر پہ ڈال دینا، آج کر لو باقی ساری خیر ہے، آج کے دن تمہارے سارے گناہ میرے پہ. تو اللہ تعالیٰ کہ ان کو بلاؤ ذرا، اب دیکھوں میں کہ تمہارے جواب دیتے ہیں یا تمہاری مدد کو آتے ہیں. تو نہیں آئیں گے، وہ جواب ہی نہیں دیں گے. مدد تو دور کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جو بھی تمہارے جو بھی پارٹنر ہے وہ نہیں جواب دیں گے. تو ہمیں ساری ایسی assumption کو توڑ دینا چاہیے جو بھی ہم نے گمان بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ساتھی ہے، مددگار ہے دنیا میں اور آخرت میں نہیں ہے. کوئی ہمیں مدد کرنے والا نہیں ہوگا آخرت میں. یہ جو پکچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا رہے ہیں یہ آخرت کی پکچر ہے، یہ فیوچر کا سین ہے اور ایسا ہونا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو تو ہم ابھی سے پیچھے کیئرفل ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان ایسا گہری کھائی بنا دیں گے، بیریئر بنا دیں گے. وہ مدد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے اور ہماری کالز کا جواب بھی نہیں دیں گے. اور جتنے بھی اٹریکٹیو پرومسز اور خوش گمانیاں ہوتی ہیں ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں، اسی کو ولی بنائیں، اسی کو سپورٹر بنائیں، اسی کو فرینڈ بنائیں، اسی کو پارٹنر بنائیں. اور کرنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہی بس مائنڈ سیٹ ہمیں بچا سکتا ہے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. مجرم وہ ہوتا ہے نا جس پر جرم ثابت ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ جب جہنم کو دیکھیں گے اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے سامنے ایسی کوئی سین، اور سامنے سین کیا ہونا ہے، ان کے سامنے ایسی آگ ہوگی کہ وہ سمجھے کہ بس اب ہم گرنے ہی گرنے والے ہیں، یہ ہم تو گرے ہی گرے اس میں، اب کوئی ہم یو ٹرن نہیں لے سکتے، کوئی پتلی کے لیے ہے ہی نہیں، کوئی بیک گیئر ہی نہیں ہے، کسی کو بلا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. کہ وہ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے، نہ خود کو سیو کر کے سنبھال سکیں گے اور نہ ہی کوئی آ کر انہیں کوئی بچا سکے گا.
تو ہمیں تو ابھی سے ڈر جانا چاہیے نا. ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہمارے سامنے وہ آگ نہیں آئی جس پہ دیکھ کے ہماری آنکھیں وہیں پہ پتھرا جائیں کہ اب ہم گرے. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم اس میں نہ گریں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم بیان کی، ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں فیوچر کا سین دکھایا ہے نا، تو ہمیں یہ آتا ہے کہ میں کیسے بچوں، میں اب کیسے واپس آؤں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ہدایت کے لیے تمہاری لیے، اسی لیے تو قرآن تو اترا ہے، تم اسے ہدایت پکڑو. اور صرف ایک دفعہ نہیں، بار بار میں نے مثالیں دی ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی مثالیں دی ہیں تاکہ تم اس سے گائیڈنس لو. اگر تم یہاں سے پچھلی آیات سے ڈر گئے، اگلے تمہیں جو فیچر کا سین دکھایا اسے ڈر گئے، تو واپس آ جاؤ پھر اسی کی طرف، اپنے رب کی طرف آ جاؤ. تمہارا پارٹنر ہوں میں، تمہارا ولی ہوں، اس لیے تمہیں بچا رہا ہوں. خاص ساتھ میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے اگلی آیت میں، کہ کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بے شک بار بار وَلَقَدْ صَرَفْنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر انسان کے لیے ہر طرح کی مثال دی ہے. پھیر کے بار بار اگین اینڈ اگین ایگزامپلس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس قرآن میں، جو ہمارے رب کی طرف سے ہدایت ہیں. اور صرف ایک مسلمان یا ایک مومن کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ ان جنرل فار ایوری ہیومن بینگ ہے، کہ اب اللہ تعالیٰ نے ناس ہی کہا ہے. ناس مطلب ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. جو بھی پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی. وہ اپنے آپ کو اس آگ کے گڑھے سے بچا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو ان ایسے پارٹنر سے بھی بچا سکتا ہے. تو جب بھی کوئی ہمیں مثال آتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کوئی، کہ ہم اس سے لیسن لیں، ہم اس سے ہدایت لیں، اس سے سمجھ لیں، گائیڈنس لیں، اور فوراً اپلائی کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. جتنا ہماری وہ جس سچویشن میں ہم ہوتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ایکشن میں آ جائیں وہ چیزیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ایگزامپل ایک بات پر اپلائی نہیں ہوتی، بلکہ ایک آیت میں ملتی ہے نا تو مجھ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس پہ اپلائی ہوگی. تو جب ہر سچویشن کے مطابق وہ بدلتی رہتی ہیں، بلکہ بہت ساری ہر انسان پہ ڈفرینٹ طریقے سے وہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان جو ہے وہ اس سے جتنی چاہے مرضی گائیڈنس لے لے، جس سچویشن میں مرضی اپلائی کر لے. لیکن جو انسان اس سے گائیڈنس نہیں لینا چاہتا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جدل، آرگومنٹس کرتا ہے، لاجکس دیتا ہے، اور پوائنٹس کریٹ کرتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے کہ میں بس اس بات چاہوں، مجھے صرف یہ ماننا نہیں پڑے. تو ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئے ہمارے ساتھ سامنے تو ہم آگے سے جدل شروع کر دیں، جھگڑالو بن جائیں، آرگومنٹس کریں کہ نہیں میں نے نہیں مانا، اب یہ وہ زمانہ ہی نہیں ہے، میں تو اب اس حال میں ہوں کہ مجھ پہ یہ اپلائی نہیں ہوتی. اپنے پوائنٹس اور لاجکس پریزنٹ نہیں کریں، جتنا کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کریں. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم بالهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا. اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی ہے، ایمان لانے سے اپنے رب سے بخشش مانگنے سے نہیں روکا، مگر اس چیز نے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ظاہر ہو جائے یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہاں پہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، کب ایسی کون سی چیز رہ گئی ہے؟ میں نے تمہیں فیوچر کا سین بھی دکھا دیا، تمہیں پیچھے مختلف ایگزامپل بار بار ایگزامپل دکھا دی ہیں، اور ایسی ایگزامپل ہیں کہ صرف مسلمان اور مومن کی فائدہ نہیں ہونا، ہر انسان کو فائدہ ہونا ہے. تو اب بھی تم واپس کیوں نہیں آ رہے ہدایت کی طرف؟ اب بس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ جو جیسا پچھلے لوگوں کو پر عذاب آیا تھا ان کے ساتھ ہوا تھا ویسے تمہارے ساتھ آ جائے. تمہارا رسپانس تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ تم استغفار کرتے اور ہدایت کی طرف آ جاتے. یہ سب کچھ سننے سمجھنے کے بعد، یہ تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے آیات چل رہی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد خود ریسرچ کر لیتے، خود سمجھ لیتے، کسی اور اسکالر کی اوپینین دیکھ لیتے. لیکن تم نے انکار ہی کر دیا. تم نے کیوں ہدایت نہیں لی تھی؟ اور تم کیوں ایمان لائے تھے؟ ہدایت پہ آتے اور استغفار کرتے، لیکن تم ایسا نہیں کر رہے. تم بس اس چیز کا انتظار کر رہے ہو جو پہلوں کا معاملہ ہوا تھا نا ویسا تم پہ آ جائے، اور ان جیسا عذاب تم لوگوں پہ آ جائے. بس یہ دو چیزیں روک رہی ہیں ہم کسی کو بھی ہدایت پر آنے سے. یہ لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے کو فالو کر لیتے ہیں،
کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ دا فور فادرز جو انہوں نے کیا ہے اس لیے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, ہم چینج نہیں ہو سکتے. مجھ سے پہلے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوں گے نا, اس لیے تو وہ کر رہے تھے, اس لیے تو کلچر بنا ہے. اب ہم چینج نہیں ہو سکتے, ہم بدل نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں تم بدل سکتے ہو, جیسا ان کے ساتھ معاملہ نہ پھر تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہو, یا جیسا پچھلی قوموں کے ساتھ ہو سکے تم چاہتے کہ تمہاری قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو, تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان جنرل بھی کوئی بھی رسول اور نبی یا کوئی بھی ان جنرل میسج دینے والا, تو جو بھی آتا ہے نا تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کوئی اتھارٹی نہیں دی ہوتی اور کوئی پاور نہیں ہوتی دی ہوتی سوائے اس کے کہ وہ خوشخبری دے یا ڈرائے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, یا تو وہ فیئر کی طرف یا تو آپ کو فیسنیشن دے یا فیئر دے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دو کام تھے میسنجر کے, فیئر اور فیسنیشن, خوشخبری دے یا تمہیں ڈرائے, بس یہ ہے ان کا کام, خوشخبری دینا اور ڈرانا. یہ دونوں فیکٹرز ہی ڈرائیو کرتے ہیں ہماری کسی بھی انسان کو اور کسی بھی چیز کے لیے, چاہے وہ کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کے پیچھے یہ دونوں فیکٹر میں سے ایک ہوگا. اور شیطان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ابلیس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی کوئی اتھارٹی نہیں دی ہوئی ہم پہ. اس کی بس ایک ہی اس کے پاس اتھارٹی ہے, وہ ہے وسپرز کی بس. اور جو ہمارے پاس رسول آتے ہیں یا کوئی میسج لے کے آتا ہے یا کوئی دعوت لے کے آتا ہے, کوئی ہمیں ویسے پریزنٹ کر دیتا ہے, تو ان کے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے, وہ بس ہمیں بتانے والے ہوتے ہیں. تو آگے اب ہمارے پاس ہدایت آ گئی ہے, یہ شیطان کی وسپر آ گئی ہے, آگے جلا جو سٹیپ ہے نا وہ ہمارا ہے. چاہے تو ہم شیطان کی وسپر کو بند کر دیں, اس پہ عمل نہ کریں, اور اگر چاہیں تو ہم جو بھی ہمارے پاس ہدایت آئی ہے اس کو مان لیں. نیکسٹ سٹیپ ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے. شیطان پکڑ کر کھینچ کھینچ کر ہمیں گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا, وہ بس ایسے ہی کان میں پھونک دیتا ہے یا دل میں پھونک دیتا ہے. اور جو بھی رسول ہوتا ہے, جو بھی میسنجر ہوتا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کی بات بتانے والا ہوتا ہے, وہ بھی ہمیں یاد کھینچ کھینچ کر اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں ڈال سکتا, نہ ہی ہمارے دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمان ہمارے دلوں میں ڈال سکتا ہے. یہ چوائسز ہمارے پاس خود ہوتی ہیں, ہم خود اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں. اور ہدایت تو تبھی مانگے نا جب پہلے ہم جو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا اس پہ ایمان لائیں, جو آیات ہمارے سامنے آئی ان پر عمل کریں, ان کو مانے تو صحیح نا. ماننا پہلی شرط ہے, قبول کرنا. لیکن ایک طرف ہے قبول کرنا اور دوسری طرف کیا ہے, اس کا مذاق بنا دینا. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, اس کا مذاق بنا دینا. اور جو کفر کرتے ہیں وہ آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ, بالکل باتیں نلیفائڈ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو اور جو میسج اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسولوں کے ذریعے یا کسی بھی انسان کے ذریعے, مسلم کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی میسج دینے والا, اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی بھی میسج ہمیں دے رہا ہے, کوئی اسکالر ہی دے رہا ہے, تو اس کو بنا لیتے ہیں, میم بنا لیتے ہیں, جوک بنا لیتے ہیں, کنسیڈر کرتے ہیں یہ اب 400 سال پرانی کی بات کر رہے ہیں کہ خلافت اب آئے گی خلافت. وہ اب کیملز والا زمانہ نہیں رہا, اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے, اب وہ کیملز والا زمانہ نہیں رہا, یا اب ریت کا زمانہ نہیں رہا. اس طرح کے عجیب و غریب میمز بنا لیتے ہیں, مذاق میں اڑاتے ہیں باتوں کو, اللہ تعالیٰ کی آیات کو فضول آرگومنٹس دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میری آیات اور جو میں نے وارننگس دی تھی نا انہیں, کہ وارن کیا تھا, ابھی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وارن کیا نا کہ فیوچر کا سین دکھا کے, تو اس کو مذاق بنا لیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ تمہارا رب تو ڈراتا ہی رہتا ہے. یہ جن لوگوں میں تم جا رہے ہو نا یہ تمہیں خلیفہ بنا کے ہی بھیجیں گے, یہ تمہیں واپس دقیانوسی نظام کی طرف کبھی نہیں آنے والا, اس کی طرف لے جائیں گے. ایسا تو ہونا ہی تھا, یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں, کون سنے گا. تو ایسا کام نہیں کرنا, اللہ اتنا کیجول نہیں لے لینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو اور وارننگز کو, کیونکہ کچھ سمجھ نہیں نا, اس کا مذاق بناتے پھریں اور فنی انٹرٹینمنٹ بنا لیں. فنی انٹرٹینمنٹ, مذاق کیا ہوتا ہے؟ فنی انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے نا, کامیڈی بنا لینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو میمز نہیں سمجھتے, اور وارننگز نہیں بنانا, فنی بزنس نہیں سمجھ لینا, بس آئی اور گئی, کوئی سوچا نہیں, کوئی عمل نہیں کیا, کوئی مانا نہیں.
پہلے سوچا نہیں، عمل نہیں کیا، مانا نہیں، اور بس ایسے ہی گزر گئے. اور یہ تو اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ نے خاص وارننگ دی ہے نا سورہ ملک میں، کہ جو سوچتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے. یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ جو کوئی بھی بات کر رہے ہیں نا، اس کو سنیں تو صحیح، سمجھے تو صحیح نا، اور اس کو ایسے بس مذاق نہیں بنا لے. مذاق کریں اور اٹھ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن رہے ہیں اس کو مذاق بنائیں، سمجھیں، اور مذاق کو دوسروں کو بنا کے پھرتے رہیں اور بتاتے رہیں. بے شک وہ آپ کے فرقے کے ڈفرینٹ اسکالر ہوں. ایسا تو پورا انٹرنیٹ ہی بھرا پڑا ہوگا، کہیں بھی جا کے دیکھیں. یہ ریلیجیس سوسائٹی نے اس میں آپ کو یہ چیز زیادہ ملے گی کہ اگر میرے فرقے والا اسکالر ہے تو اس کی بات میں نے منو ان مان لینی ہے. لیکن وہی بات اگر کسی ڈفرینٹ اسکالر نے کر دی ہے نا، تو اس کو مذاق بنا لینا. یہ ٹوپی والا ہے، نہیں ٹوپی والا نہیں ہم کہتے، ہم یہ کہتے ہیں یہ پینٹ کوٹ پہن کے اللہ تعالیٰ کی بات کرے گا. اب ہمیں ان سے دین سیکھنا ہوگا. تو تم دین نے تم اللہ تعالیٰ کی بات تو سنو تو صحیح نا، وہ کیا کہہ رہا ہے. یا یہ حجاب نہیں کرتی، یہ نقاب نہیں کرتی، یہ مجھے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دین سکھائے گی. ویسے یہ تو چھوٹا ہے نا، یہ بہت بڑے بڑے ہم تو الزامات لگا جاتے ہیں اور اتنے مذاق اڑاتے ہیں. اور وہ امون کا نہیں مذاق اڑا دیتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مرسلین بنائے ہیں نا، وہ جتنا بھی کریں جو بھی کر رہے ہیں ان کو معاملہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی جو آیات پریزنٹ کرے تھے ان کو ہم نے مذاق بنا لیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ میمز بنا رہے تھے. ان کے کمنٹ سیکشن دیکھیں گے نا تو بھرے پڑے ہوں گے. ہم ہر پوری کوشش کر دیتے ہیں، ریلیجیس سوسائٹی والے کی بات ہو رہی ہے کہ آئندہ وہ ہمارے سامنے ایسی بات نہ کریں. اور یہ اپنی بات تو اپنے کرتے ہی ہیں، اور چیز جو ہم اپنے آثار چھوڑ دیتے ہیں نا، انٹرنیٹ پہ اپنے آثار چھوڑے ہوتے ہیں، دوسروں جو جس محفل میں بیٹھے وہاں پہ اپنے آثار چھوڑے ہوتے ہیں، کہ ان کو بھی ہم یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسے دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی یاد کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ہمارے فرقے والے نہیں ہیں. جس نے خاص پگڑی نہیں پہنی ہوئی، یا جس نے خاص لینتھ کی داڑھی نہیں رکھی، اس کی بات سننی ہی نہیں ہے. اس کی جو مرضی بہترین وہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو لیٹ کر کے سمجھا رہا ہے، اس کو میں نہیں ماننی، کیونکہ اس نے پینٹ کوٹس پہنا ہوا ہے. ویسے جتنا مرضی کمپیٹنٹ ہو وہ یوٹیوب ویڈیوز آپ دیکھیں گے، آپ وہ ان کا تھمبنیل دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. آپس میں ہی یہ بار باہر نہیں جا رہی، صرف پاکستانیوں کی میں بات کر رہی ہوں. یہ بھی سب ہمارے یوٹیوب پہ آتے رہتے ہیں نا، آگے پیچھے تھمبنیل شو ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر پوسٹ وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں، تو انہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جب آیات آ جائیں، جو بھی دے رہا ہے اس کو اپنے آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھنا ہے، ان کو آنر کرنا ہے، ان کو آیات پہ ایمان لائیں، سمجھیں، سوچیں، عمل کریں اور آگے پہنچا دیں ایز از. نو سیریس ایٹیٹیوڈ شو نہیں کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی وارننگز کے سامنے. ہر چیز کو ایسے بس فن اور پلے نہیں بناتے پھر کہ تم ہر چیز کو پلے بنا رہی ہو، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی کھیلنے لگ گئے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے.